صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور ہماری ہدایت کے لیے بہترین رہنما، بہترین ہادی بھیجے. اور آج کی یہ تاریخ مطالبہ کرتی ہے کہ اس عظیم ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جن کا لقب ہی ہادی ہے. اللہ نے انہیں بہترین لقب ہادی عنایت فرمایا، یعنی کہ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کہ آپ کے بے شمار القابات میں سے ایک بہترین لقب اللہ نے آپ کو ہادی بھی عنایت فرمایا ہے. وہ عظیم ہستی کہ اگر ہم امام کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، آپ کی سوانح حیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو ہم پاتے ہیں کہ امام کا ایک کافی طویل عرصہ، تقریباً 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ نظر بندی کے عالم میں اس طرح سے کہ ظالم حکمران کے ماتحت اس کے نظر بندی میں ہیں اور اس کی نگاہیں آپ پر ہے، اس نے نظر بند کر دیا ہے اور آپ کو ایک قید کا ماحول ہے کہ آپ اپنے وطن سے بھی دور ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت کے کام کو امام نے جاری رکھا ہے. امام نے اس کام کے ماتحت کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی کہ آج ہم بہترین انداز میں بھی دین کی تبلیغ نہیں کر پاتے، جبکہ اللہ نے اس چیز کو ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ دین کے ماتحت جو ہمارے فرائض ہیں انہیں انجام دینا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم اپنے وجود کو دین سے آراستہ کریں، ہمارے وجود سے دین کی خوشبو آئے، بلکہ اس دین کی خوشبو کو لوگوں تک پھیلانا بھی ضروری ہے. امر بالمعروف کرنا بھی، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا، کہ اگر ہم مختصراً کہیں تو دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہم آسان ماحول میں، آسان حالات میں نہیں کر پاتے. لیکن ہم 10ویں امام کی زندگی دیکھیں کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا ہے اس قید کے عالم میں کہ جب دشمن کی نگاہیں آپ پر ہیں، آپ مدینہ سے دور ہیں، سامرہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی غفلت ہو یا کہیں کوئی کمی نظر آتی ہو، بلکہ تبلیغ دین کا معاملہ ایسے مشکل حالات میں بھی امام نے انجام دیا ہے. امام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ ہمارے 10ویں امام کی بہترین آپ کرامات اگر ہم دیکھیں تو آپ کی کرامات بھی بے مثل و بے نظیر ہے. علم اللہ نے آپ کو وہ عطا کیا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے ایسی باتیں لوگوں تک پہنچائیں کہ جو عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی. یعنی بالکل واضح کر دیا کہ ایک معصوم کا علم اور ایک عام انسان کا علم کیسا ہوتا ہے. اور یقیناً یہ اہل بیت اطہار ہیں، محمد و آل محمد کے جنہیں اللہ نے بہت فضیلتیں عنایت کی ہیں، جنہیں علم غیب دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور جن کے ماتحت اللہ نے بہت سے اختیارات دیے ہیں. ایک مرتبہ کا معاملہ ہے کہ اور یہ روایت کچھ اس اعتبار سے کہ علامہ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کو ایک مرتبہ اپنی طاقت دکھانے کا ایک شوق پیدا ہوا. وہ چاہتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو اپنی طاقت دکھائے کہ دیکھو میرے پاس کتنی طاقت ہے. اور اس کے لیے اس نے اپنے 90,000 کے لشکر کو اسلحے کے ساتھ بلایا ہے ایک بلندی پر پہاڑ کی، اور پھر وہاں پر امام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے میرے پاس کتنا بڑا لشکر ہے اور سب کے سب اسلحے ان کے پاس موجود ہیں. امام یہ تمام منظر کو دیکھ کر ایک مرتبہ مسکراتے ہیں اور پھر امام نے اس بادشاہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے اور اس کے بعد کہا اب نگاہ کو دوڑا. اب جو اس نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا تو دیکھتا ہے کہ تا حد نظر لشکر ایسا نظر آتا ہے اسے کہ جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا ہے، حیران کیے دیتا ہے. یہ حیران ہے کہ یہ کون سا لشکر ہے جو کہ زمین سے آسمان تک نظر آتا ہے. یہ دیکھ کر کے یہ منظر یہ بے ہوش ہو گیا خوف کی وجہ سے، اور جب ہوش میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ میرا لشکر واقع امام کے لشکر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اتنی طاقت اور اتنے اختیارات ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی امام نے یہ نہ کیا کہ اپنے ان اختیارات کے ذریعے کبھی کسی کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہو. نہیں، بلکہ امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کو ڈھارس بندھاتا ہے. امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کو تسکین دینے کا سبب بنتا ہے. یقیناً یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنا کر بھیجا
وجہ ہے کہ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی گزر ان کے وجود میں نہیں ہو سکتا۔ اور امام کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی اور بھی ذکر کرنا چاہوں گی کرامات کے اعتبار سے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام کے خدمت میں آیا اور اس نے امام سے ایک دعا کی درخواست کی ہے اور کہنے لگا کہ امام میری زوجہ جو ہے حاملہ ہے، آپ دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے۔ امام نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو گے، یہ نیت کر لو، یہ منت مان لو تو خداوند عالم یقیناً تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پایا گیا کہ وہ ایک بیٹا ہے۔ یہاں پر اس بات کے ذریعے امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ نام محمد کو اللہ کے حکم سے معصوم امام ہر دور میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پڑتا تو آپ اس نام کے ماتحت لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا شخص بھی ایک روز آیا اور کہنے لگا کہ امام دعا کریں کہ میرے یہاں بیٹا ہو جائے۔ امام نے اس کے اس سوال پر کہا کہ کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں، اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کے ہاں قریب بیٹی ہونے والی ہے۔ اور ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس زمانے میں کچھ بیٹیاں آج بھی ایسی ہیں اور رہیں گی کہ جو بیٹوں سے بہتر ہیں، جو بیٹوں سے زیادہ بہتر مقام رکھتی ہیں، جو بیٹوں سے زیادہ والدین کا خیال رکھتی ہیں۔ تو یقیناً اس کے ذریعے امام نے یہ بھی واضح کر دیا اور ایک مرتبہ تاریخ کی طرف ہمیں پلٹایا بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ایک بیٹی کے ذریعے سے نسل رسول عربی کو جاری کیا ہے، کس طرح سے ایک بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کے ذریعے رسول اللہ کی نسل چلی ہے اور امامت چلی ہے آگے۔ اگر بیٹی کا مقام بلند نہ ہوتا تو خداوند عالم اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اس بیٹی کے ذریعے کیسے اس سلسلے کو جاری کرتا۔ لہٰذا یہ تمام باتیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اس طرح کی بھی تاکید کی ہے۔ مختصراً کچھ اور باتوں کا ذکر کہ امام کے کچھ ایسے جملے جو کہ حکمت بھرے ہوئے ہمارے لیے پیغامات دیتے ہوئے اقوال حکیمانہ میں سے، اقوال زرعی میں سے چند کا ذکر کر دوں کہ امام نے صبر کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کی مصیبت قہری ہوتی ہے، یعنی ایک طرفہ ہوتی ہے، اور فریاد کرنے والے کی مصیبت دوہری ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبر کرنے والا صبر کرتا ہے تو مصیبت کے بعد اجر پاتا ہے، صبر کرتا ہے تو مصیبت کے بعد اجر پاتا ہے، اور صرف مصیبت ہی کا اثر رہ جاتا ہے، اور فریاد کرنے والا اس اجر سے بھی محروم رہ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، اگر ہم صبر کر لیں اور ہم یہاں وہاں ان سے جو کہتے ہوئے پھرتے ہیں اور شکوے شکایت، کبھی کبھی خدا کی بھی شکایتیں لوگوں سے کرتے ہیں، جو انسان خود مجبور ہے کہ پروردگار عالم اس کی مصیبتوں کو دور کرے، وہ خود محتاج ہے خدا کے کرم کا، لیکن ہم ان لوگوں سے، ان انسانوں سے خدا کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا ویسا کیا، تو کیا اس کا فائدہ ہمیں ہونے والا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ مصیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں صبر کرنے والے کی مصیبت تو بس ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے، کیا کہ وہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے، لیکن دوسری جانب خدا اسے اجر و ثواب اس کا بہترین عطا فرماتا ہے، اس کے دن بھی پلٹاتا ہے۔ دوسری طرف جو صبر نہیں کرتا اور فریاد شکوے شکایت کرتا ہے، اس کی دوہری ہے، کیونکہ اس نے فریاد کر کے اس نے اپنے اس اجر و ثواب کو بھی روک دیا اور اس کی مشکل بھی زیادہ بڑھ گئی۔ لہٰذا امام کے انہی جملوں میں سے ایک اور کہ دوسرا ایک قول زرعی امام کا کہ بیہودہ مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ یعنی جو بیہودہ مذاق، اس کے بارے میں غور کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس جملے کو ذرا میں ریپیٹ کر دوں کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیہودہ مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ آج اس بات کو بہت پسندیدہ سمجھا جا رہا ہے زمانے میں کہ کسی کے بارے میں کچھ مذاق کر دینا اور ہنسی مذاق کا ماحول کریٹ کر دینا، اور پھر چار لوگ مل کر کسی دوسرے کا ذکر کریں اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسا جائے اور ایک ہنسے کا ماحول ہو جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم نے تو ماحول کو ذرا زندہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا مذاق بنا کر کے تفریح کی جائے اور اپنے
اپنے وقت کو اس طرح سے گوایا جائے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہم اس کا ایک نقصان یہ بھی دیکھیں کہ جو اس طرح سے بیہودہ مذاق وغیرہ کیا کرتے ہیں اور بیہودہ باتیں کیا کرتے ہیں، بات میں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس انسان کی خود کی بھی ویلیو بہت ہی کم تر ہو جاتی ہے، اس کا مقام وہ نہیں رہتا جو ایک عام سنجیدہ انسان کا رہتا ہے۔ جو بات میں بیہودہ مذاق کرتا ہے اور دوسروں کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انسان سامنے والے کی بھی جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس سے کسی بھی طرح کی بات کر سکے، یعنی کیسے بھی اسے ٹریٹ کر سکے، کچھ بھی سنا سکے، کچھ بھی کہہ سکے۔ لیکن اگر انسان باوقار ہے، اگر اس کے وجود میں کچھ سنجیدگی ہے، تو انسان میں جرأت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کسی بھی طرح کی باتیں کر سکے یا اس کی تفریح کر سکے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی امام نے ہمیں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ آج جو زمانے میں اس چیز کو بہت عام سمجھا جاتا ہے، اس کے ماتحت بھی ہمیں توجہ دینی ہے، کیونکہ اسے امام جاہلوں کا ہنر کہتے ہیں۔ یہ ہرگز ایک علم والے کا ہنر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک اور قول زری کہ امام فرماتے ہیں، اس وقت آخر کو یاد کرو جب گھر والوں کے درمیان رہو گے، لیکن نہ کوئی طبیب کام آئے گا اور نہ کوئی حبیب۔ کاش انسان اس جملے پر غور کر لیتا، زندگانی دنیا کے اس انجام کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو اس کے کردار میں عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ سوچ لے اپنی آخرت کے متعلق، ایک ایسا دور بھی کام انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب نہ کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے، نہ کوئی اپنے کام آ سکتے ہیں، سفر آخرت پر چل دیا، اب اس کے بعد میں اس کے لیے بس وہی مسئلہ ہے کہ اب وہاں پہنچنے کے بعد محتاج ہے فقط اپنے اعمال کا، نہ وہاں اولاد کام آنے والی، نہ وہاں رشتہ دار کام آنے والے ہیں، نہ وہاں عزیز و اقربا کام آنے والے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اپنے اعمال کی، تو جب تک زندگی ہے، اس کے ذریعے سے امام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ جب تک زندگی ہے اپنے بہتر اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اپنے اعمال کو بہتر کرنا انسان شروع کر دے، برائیوں کی جانب سے ہٹنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ آج ہم جو فخر کر رہے ہیں اولاد بہت اچھی ہے، بہت کام آئے گی، ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت کام آئے گا، لیکن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، وہ روحیں چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کاش کوئی کار خیر کر دے، کاش کوئی ہمارے حق میں کچھ بہتر کر دے، لیکن وہ اولادیں اپنی زندگی میں مگن ہیں، وہ اپنی مصروفیات میں ہیں، اپنے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، اپنی مراحل میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے مرحومین کی طرف اکثر و بیشتر نگاہ نہیں جاتی، وہ دولت رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے اور اسے اس کے ورثہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی میں اس دولت کے ذریعے بھی فائدہ حاصل کر لے، اپنی قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، اپنی زندگی میں اگر ہمت و سکت ہے تو انسان اسے خود پورا کرے، اور اگر نہیں ہے تو اگر جسم میں اتنی قوت نہیں رہ گئی تو خود اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد اس دولت کے ذریعے ہمارے بچے ہماری قضا نمازیں، قضا روزے یا قضا عبادتوں کو انجام دیں گے، بلکہ اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو قضا جو رہ گئی ہیں، نمازیں وغیرہ، اگر خود پڑھ سکتا ہے، اتنی سخت ہے، طاقت ہے تو کرے، اور اگر خود جسم میں اتنی طاقت و قوت نہیں رہ گئی تو اپنی زندگی میں انتظام کر لے اور ان چیزوں کو پورا کر لے، ان کی قضا کروا لے۔ لہٰذا مختصر کرتے ہوئے کہ یہ عظیم باتیں، یہ عظیم تمام پیغامات اس عظیم امام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کہ جو ہمارے 10ویں امام ہیں، کہ جن کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو 40 یا 42 برس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس مختصر زندگی میں بھی امام نے بے شمار پیغامات دیے ہیں۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ تو ظالم کی قید میں اس طرح سے کہ نظر بندی کا عالم اور ظالم کی نگاہیں آپ پر موجود ہیں، لیکن امام دین کے کام کو پورا کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز ایسا آیا ہے کہ معتمد نے آپ کو زہر دیا اور اس زہر نے اثر دکھایا ہے جس کی شدت سے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام اس دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو چونکہ آپ اپنے وطن مدینہ سے دور تھے، آپ سامرہ میں تھے، وہاں پر کچھ ہیں چاہنے والے لیکن خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وہاں آتے ہیں اور اس کے بعد امام کے دفن و کفن کا کام انجام دیتے
دیتے ہیں، کچھ چاہنے والے ہیں کہ جو جنازے میں شامل ہیں، امام کا جنازہ اٹھا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ہمارے 11ویں امام اپنے بابا کی شہادت پر اپنے گریبان کو چاک کر کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اس بات پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے مثال دی ہے کہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے غم میں اپنے گریبان کو چاک کیا تھا، تو کیا میں اپنے بابا کے غم میں گریبان کو چاک نہیں کر سکتا؟ بے شک امام اس دنیا سے جب گئے اپنے وطن سے دور تھے، لیکن کم از کم ایک بیٹا ہے، کم از کم کچھ چاہنے والے ہیں کہ جنازہ اٹھانے والے۔ لیکن آپ کے جد امام حسین علیہ السلام ایسے غریب الوطنی کے عالم میں تھے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، کفن دینے والا کوئی نہ تھا، اگر کوئی تھا تو ظلم کرنے والوں کا مجمع تھا، اور امام کا خانوادہ قید و بند کی مصیبتوں میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔